بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے لیے دو پھول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم گناہ کرتے رہتے ہو لیکن جب فجر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر کی نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو تو ظہر کی نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو لیکن جب عصر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر مغرب کی نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو لیکن جب عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو عشاء کی نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، پھر تم اس حال میں سو جاتے ہو کہ بیدار ہونے تک تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، کوئی گناہ نہیں اس سے ہوا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی اور دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جائیداد کو مت بناؤ، اس کی وجہ سے تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسروں کو بتائے اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص کی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والی جوان کی توبہ پسند ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے دل میں پر کبھی کبھی غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، اور بری عادتوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، ہاں یہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خوش باش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ جاندار کی تصویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں روح بھی ڈالو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ روزہ آدمی کے 1 سال کے پہلے کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔